بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر 135. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. اور انہوں نے کہا تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدوا تو کیا کرو گے؟ ہدایت پاؤ گے. یعنی یہودی یہ کہتے کس سے؟ مسلمانوں سے کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے. عیسائی مسلمانوں سے کیا کہتے ہیں؟ عیسائی ہو جاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب یہ پہلے تو دونوں پیچھے کہتے ہیں وہ کسی دین پہ نہیں، وہ انہیں کہتے ہیں یہ کسی دین پر نہیں. دونوں نے ایک دوسرے کو جھٹلا دیا. اور وہاں ہم پڑھ کر آئے تھے انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانی ہوتی تھی تو یہ ایک ہو جاتے تھے. جیسے آج امت مسلمہ کے لیے ان کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ نہیں، نقصان پہنچانا ہو تو یہ ایک ہو جائیں گے. لیکن جب ان کے ذاتی مفاد آتے ہیں نا پھر یہ ایک دوسرے کو بھی نہیں پوچھتے. تو یہاں ہی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تم ہو جاؤ یہودی تو تم جنت پالو گے، وہ کہتے ہیں تم عیسائی ہو جاؤ جنت پالو گے. یہاں سے پتہ چلتا ہے نا اب جو کچھ یہ رائج کرتے ہیں، جو کچھ یہ بتاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم ہدایت پہ ہیں. اگر یہ کر لیں گے تو ٹھیک ہے، وہ کبھی نہیں انہیں یہ برا لگے گا کہ جو ہم ان سے غلط کروا رہے ہیں، جو ہم غلط کر رہے ہیں یہ غلط ہے. انہیں معلوم ہے یہی ہدایت کا راستہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ان سے کہیں بلکہ کس کا دین ہے؟ تو ہدایت ہے ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں اپنا پیشوا کس کو سمجھتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کو. تو یہاں سے ان کی تعلیمات معلوم ہو رہی ہیں، اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ خود بھی ہدایت پہ نہیں ہے. اللہ تو ابراہیم کو کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، لیکن پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہدایت پہ نہیں. توحید کا اقرار کر کے شرک کو چھوڑنا صرف اور صرف یہ کس نے کیا تھا؟ ابراہیم. اور یہ توحید کو بھی چھوڑے ہوئے ہیں، ایک اللہ کو ماننا بھی. تو یہ ابراہیم کے دین پر بھی نہیں ہے. سورہ نساء کی آگے آیت میں آئے گا 125 میں، وہاں پر وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور دین میں اس سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کیا اور نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے پھر ابراہیم کی پیروی بھی کی ہو جو ایک اللہ کی طرف بلاتا تھا. اور کون کیا تھا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ ابراہیم کو خلیل بنا لیا. تو ملت ابراہیم جیسے ہم یہ شام کے اذکار میں ابھی پڑھا ہوگا آپ نے، امسینا علی فطرۃ الاسلامی وعلی کلمۃ الاخلاصی وعلی دین نبینا محمد و ابراہیم وما کان من المشرکین. یہ فطرت کا مکمل کلمہ ہے. دیکھیں جب ہم ان کلمات کو صبح میں شام میں پڑھتے ہیں نا تو ہم نے پھر کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنا تیرے سپرد کیا، اپنی نیکی تیرے سپرد کی، اور ہم تجھے ایک کو ماننے والے ہیں. پھر اس کا بدل کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ابراہیم کو دیا ہے؟ وَاتَّخَذُوا خلیلا، میں نے اس کو بنا لیا اپنا دوست. تو اس لیے وہ انسان فطرت پہ مرتا ہے، یعنی وہ عین دین پہ مرتا ہے. وہ عیسائی یہودی مشرک نہیں مرتا جس نے یہ کلمات پڑھے ہوں. اب حنیف سے کیا مراد ہے؟ یہاں حنیف کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے سیدھے دین پر چلنے والا، صرف اللہ کے دین پر، ایک راستے پر، ایک رخ ہو کر یکسو ہو کر چلتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو بالکل یکسو ہو کر چلے گا، ہر طرف سے اپنا کاٹ لے گا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائنیں لگائی اور کیا کہا؟ ایک سیدھی لائن لگائی، چھوٹی چھوٹی لگائی، اور کیا کہا؟ اِنَّ صِرَاطِی مستقیما، میرا یہ راستہ ہے. باقی تو چھوٹی چھوٹی راستے ہیں. اب جو ہر راستے سے کٹ کے چلے گا ایک راستے پہ، پھر وہ کون سا راستہ ہے؟ ابراہیم کا راستہ. وہ ہے راستہ حنفیہ، حنیف راستہ اس کو کہتے ہیں. اب دیکھیں انسان ایک اللہ کا کیسے ہو جاتا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ وہ ایسے ہو جاتا ہے جب وہ دنیا کے تصورات کاٹے گا، ادھر ادھر کے راستے اپنے ذہن سے جب کاٹ دے، پھر وہ اللہ کے راستے پر چلے تو وہ حنیف ہے. اسی طرح ایک اور چیز ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ یکسوئی کا انسان کو فائدہ کیا ہوتا ہے. چلے یکسوئی کر لیتے ہیں، آیت کہہ رہی ہے، لیکن اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اب دیکھیں ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں گے. ابراہیم ایسے جڑے ہیں، ابراہیم یکسوئی سے جڑے تھے.
ابراہیم نے یکسوئی میں کیا کیا تھا جب چھوٹے سے تھے؟ تو کیا اوپر دیکھ کر کیا کہا تھا؟ یہ سورج میرا رب ہے. وہ غائب ہو گیا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. غور و فکر کیا نا. کیا کہا؟ چاند میرا رب ہے. چاند بھی چلا گیا، کہتے نہیں یہ نہیں ہو سکتا. پہلے تو بہرحال تارے سے شروع ہوا تھا نا، تارے کو دیکھا تو یہ میرا رب ہے، جب چلا گیا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. پھر چاند کو دیکھا، کہتے ہیں یہ بڑا ہے، یہ رب ہے. یہی ہو، روشنی بھی آ رہی ہے، مجھے ادھر سے ہدایت ملی. جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہتے ہیں نہیں یہ تو رب نہیں ہو سکتا. اب کیا ہوا؟ جب سورج کو دیکھا، اب سورج اس سے بھی بڑا ہے. سورج اس سے بھی بڑا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے سیارے میں سب سے جو ہے کون سا بڑا سیارہ ہے؟ نہیں، سورج سے بڑا بھی ہے. کل ہی میں اس کی انفارمیشن پڑھی تھی. پلاٹو ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ بہت بڑا ہے. ہماری زمین تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. سورج اس سے بھی 31 کے 21 گنا بڑا ہے. تو جب ابراہیم نے دیکھا تو دیکھیں، کہتے ہیں یہ ہوگا میرا رب، جو بہت بلند ہے، بہت بڑا. جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہتے ہیں نہیں یہ بھی رب نہیں ہے. ٹھیک ہے، مایوسی دینے والا رب تھوڑی ہے. یہ بھی غائب ہو گیا، اندھیرا ہو گیا. لہٰذا پھر اس کے بعد انہوں نے کیا دعا کی؟ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت کا راستہ دکھا. تو یکسوئی کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ ہم غور و فکر کرنے والے بن جائیں گے. انسان غور و فکر کرنے لگتا ہے. دیکھیں جب سے ہم یہ قرآن کے ساتھ جڑے ہیں، آپ نے دیکھا اپنی زندگی میں ہم غور و فکر کرتے ہیں. ہمیں ہماری فطرت غور و فکر پہ لاتی ہے. ہم اس چیز کو سوچتے ہیں ہر چیز کے لیے، ہر پازیٹیو کو نیگیٹو کو نا پھر ہم سوچتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ سے جڑ جانا. اور جب انسان غور و فکر کرتا ہے نا، یاد رکھیے گا وہ واقعی ہی جڑتا ہے. جیسے اگر ہم سورج پہ غور و فکر کریں تو ہم کیسے جڑ جائیں گے، اس کی یکسوئی کیسے ہوگی؟ اگر ہم سوچتے ہیں کوئی مرا ہوا، کوئی ہمارا بزرگ ہے کہ یا کوئی بھی ایسا انسان جو ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بلند ہے، یہ بھی بہت فائدہ دے رہا ہے، تو پھر اس کا فائدہ تو تب تک ہوگا یا تو جب تک وہ زندہ ہے، یا جب تک اس کے پاس وہ اختیارات ہیں، اس کے بعد نہیں. تو پھر اس وقت اگر مانگنا ہی ہے کسی چیز سے تو پھر سورج سے مانگ لیا جائے. وہ آپ کو دن رات کتنا دے رہا ہے، پوری کائنات چل رہی ہے اس کی روشنی سے. اس کے دن چڑھنے سے اندھیرا ہو جائے، اب کیا باہر کیا معائش کر لیں گے، کیا کام کر لیں گے؟ ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں. دیکھا جائے تو پھر وہ سب سے بڑا ولی ہے. اگر اللہ کو چھوڑ کے ہی کسی کو فائدہ مند سمجھنا ہے تو اس وقت سب سے بڑا ولی تو سورج ہے. اس کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں. لیکن وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے، اسے بھی زوال ہے. وہ بھی آنے سے پہلے اللہ سے اجازت مانگتا ہے. تو اللہ کے سوا اگر دنیا پہ ہم سمجھتے ہیں کوئی ہے جو دے ہی سکتا ہے، دے ہی سکتا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے سوا جو ہے کیا اس کو موت ہے؟ اگر اس کو موت نہیں تو دیکھیں وہ کون ہے جس کو موت نہیں. اگر اس کو موت ہے تو پھر وہ کچھ نہیں دے سکتا. اور خاص طور پہ جو کسی چار کاندھوں کا محتاج ہو کے جائے وہ آپ کو کیسے دے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں دے سکتا. ان چیزوں پہ آپ نے غور و فکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمیں ایک یکسوئی مل جائے گی. ٹھیک ہے، ایک یکسوئی ہوگی. سیدنا ابراہیم جب عراق میں تھے نا تو وہ بتوں سے کنارہ کشی کر کے بیٹھے ہوئے تھے. عراق میں تھے نا جب، اس وقت کی بات ہے. لیکن اس وقت کیا تھے؟ یکسوئی تھی ان کے اندر، غور و فکر کرتے تھے. انہوں نے وہاں کیا غور و فکر کیا تھا؟ انہوں نے غور و فکر کیا تھا یہ کھاتے پیتے تو نہیں ہے. لوگ کتنے پاگل ہیں، اپنا مال ان کو دے دیتے ہیں، دن رات ان کے سامنے بیٹھ کے روتے ہیں، ان سے مانگتے ہی رہتے ہیں. اور ان کے بتوں کا حساب پھر دیکھیں کہاں تک آ رہا ہے چل کے، مکہ تک. مکہ کے اندر بت پڑے ہوتے تھے، لوگ اس کو پوجتے تھے. اور ان کے بت اس طرح کے پڑے ہوئے ہوتے تھے کہ بت تو نہیں بولتا تھا، بت تو نہیں تھا بولتا، لیکن ان کے اندر ایک چیز صرف یہ کہ دماغ ان کا یکسوئی میں نہیں تھا، غور و فکر میں نہیں تھا. تو کہاں تک دور گیا ہوا تھا. لوگ کیا کرتے، ایک بت ہوتا، ٹھیک ہے، اب جس کو اپنی حاجت پوچھنی ہے، جس نے اپنی بات کرنی ہے، وہ بت کے سامنے کھڑا ہو جاتا، بات کرتا، پھر بت اس کو جواب دیتا. وہ بت کا جواب دینا کیا ہوتا تھا؟ بت کا جواب دینا یہ ہوتا تھا جو سب سے اولڈ لیڈی ہوتی تھی نا، جیسے آج کوئی ہمارا نہیں اٹھ سکتا، مشکل سے بولے، یہ ان کو لے کر آتے تھے اور اس کو پھر بت کی سائڈ پہ کھڑا رکھتے تھے. اور کیا ہوتا ہے، پوچھنے والے نے جو سوال پوچھنا ہے پوچھے، بات کرے، وہ جواب دیتی تھی. اور وہ یہ کنسیڈ کیا جاتا تھا کہ یہ ہمارا بت ہمیں جواب دے رہا ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے. ان کو ہوتا تھا کہ اب ہمارے الہ نے یوں تھوڑی بولنا ہے، ہمیں بھی عقل ہے. مٹی لکڑی لوہا نہیں بولتا، پتھر نہیں بولے گا.
کیونکہ اب یہ اس ایج میں آ چکی ہیں کہ ان کے لیے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں نا، گناہ معاف ہو گئے، اب کیا گناہ کرنا، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، بزرگی آ گئی، لہٰذا اب جو بھی الہام اتریں گے نا وہ ڈائریکٹ نہیں، وہ ان کے تھرو ہی اترنے ہوتے ہیں، تو انہی کے تھرو اترتے تھے۔ یہ لوگ یوں کرتے تھے، لیکن اپنے آپ کو ابراہیمی دین کا کہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم کا سارا پس منظر دکھا رہے، کس قدر کلیئر ہے، یکسوئی دیکھیں ہر چیز میں غور، جن بتوں کو سامنے کھڑا کر کے یہ مانگ رہے ہیں، تو ابراہیم تو ابھی اتنی ایج بھی نہیں ہے کہ ینگ ہے، اور کتنا غور و فکر ہے۔ دیکھیں آج ہمارے بچوں کو غور و فکر کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا، اصل میں ہم نے ان کو ٹائم دیا نہیں ہوا، ہم ان کو ٹائم نہیں دے رہے، ہم نے خود انہیں کھپا دیا ہے۔ اب ابراہیم تو غور و فکر کرتے رہتے، ہر وقت دیکھتے رہتے۔ پھر کیا کہا تھا، کتنا پیارا انہوں نے دلیل سے بات کی تھی۔ دلیل سے کیا بات کی تھی؟ ساروں کو توڑ دیا، بڑے کے کاندھے پہ رکھ دیا کلہاڑا۔ جب سب نے پوچھا تو کیا کہا؟ اس نے مارا ہے۔ اب کیا ہوا جب اس نے مارا ہے تو یہ لوگ فطرت کی طرف کیا بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ کیسے مارے گا، یہ تو پتھر ہے۔ تو ابراہیم کہتے ہیں ہاں، تو بتاؤ جو پتھر ہے، جو کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، جو اپنے ساتھ اتنے الہوں کو نہیں بچا سکتا، وہ تمہارے نفع نقصان کا کیسے مالک ہوگا؟ قرآن نے اتنے پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں اس بات کے لیے، کیا کہ وہ لوٹے۔ اب وہ یہ نہیں کہ گھروں کو لوٹے، نہیں، وہ فطرت کی سوچ پر لوٹے، انہوں نے سوچا، پلٹے، ٹھیک ہے۔ اب کیا لوٹ کر پلٹ کے انہوں نے سوچا، بات تو صحیح ہے، لیکن وہی عرب اور یہودیوں کی جو یہاں ہم پڑھے ہیں، ضد، ہٹ دھرمی کی، حسد، اور کیا، تم نے ہمارے الہوں کو مارا لہذا تجھے نہیں ہم چھوڑیں گے۔ حالانکہ وہ ایک چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ واقعی ہی غلط ہے۔ آج آپ کسی کو دلیل دے لیں، نہیں آپ جس سے مانگ رہے ہیں، جس سے آپ کہہ رہے ہیں، یہ اختیار نہیں ہے، یہ صفات اللہ کی ہیں جو آپ بندوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، تو کہیں گے کہ تم لوگ کیا ہو، نافرمان، نافرمان ہو، دین سے نکلے ہوئے۔ پھر اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ابھی بڑی پیاری آگے آ جائیں گی آیات۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تب بھی یکسو تھا جب اسے قربانی دینی تھی میرے لیے۔ دیکھیں وہاں تک تو تھی عبادت، اب یہاں پہ ایک اللہ کا حکم پورا کرنے کی بات آ گئی اولاد کے اوپر۔ اولاد پہ جب بات آئی تب بھی یکسوئی دکھائی، بیٹا دے دیا اللہ کی راہ میں، نکال لیا، یہ تو ذبح کرنے کے لیے اولاد کو اللہ کی راہ میں ڈال دیا۔ دیکھیں آج تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ کسی ایک بچے کو بہترین عالم دین بنانے کے لیے لگائیں نا پیسے۔ ہمارے بچے بیچارے بھی، کیونکہ ظاہر جو ان کو فیلڈ نظر آ گئی انہوں نے وہ چن لی، وہ کیا کریں گے اپنی اچھی ایجوکیشن کے لیے، باہر کے لیے کیا کریں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، اتنی جدائیاں برداشت کرنے کو تیار ہے، لیکن کیا ایک اچھی ایجوکیشن کے لیے کیا ہم اپنی اولادوں کو نہیں بھیج سکتے؟ جہاں علم کے منبع اکٹھے ہیں وہاں پہ نہیں ہم بھیج سکتے؟ اچھا آپ نے ایک وہ سنا تھا ذاکر نائک کے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو کہاں کہاں سے ایجوکیشن دی، آپ لوگ کیوں نہیں اپنے بچوں کو بھیجتے؟ میں نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ریاض السعودیہ کنگ یونیورسٹی میں، اپنی بیٹیوں کو دیکھیں انہوں نے کویت یونیورسٹی سے، جو اس وقت ٹاپ لسٹ، ورلڈ کی ٹاپ لسٹ یونیورسٹیز ہیں نا، اپنے بچوں کو وہاں تینوں کو کروایا، دونوں بیٹیوں کو بھی وہاں سے، یعنی دین کی فیلڈ کے لیے۔ ایسا نہیں کہ وہ ان پڑھ اٹھا کے بھیج دیے، پڑھائی تو ہوئی نا ان یونیورسٹیز کے اندر۔ دیکھیں آپ کو آپ کی اکیڈمک جو دنیاوی ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں بہترین ایک عالم دین ہونے کی، اور بہترین یہ بھی نہیں کہ بس آپ 6-7 زارا بن یہ سیکھ کر نہیں، آگے ایک مکمل دین۔ تبھی تو دیکھیں نا وہ کہتے ہیں نا کہ اگر میں نے بات بھی کرنی ہے تو میں پہلے سوچتا میرے بیٹے کا معیار ہے، میں اس سے بات کرواؤں کہ نہ، کیونکہ انہوں نے ایک معیار سے پڑھوایا۔ اب جو اتنا پیسہ انہوں نے اپنی اس اولاد کی ایجوکیشن پر بھی لگایا، وہ انہوں نے اس پر نہیں لگایا، وہ کہاں پہ لگا؟ دین پر، وہ بھی دین کی ارشاد پہ لگا، اس کا بدل پھر واپس، اس کا بدل پھر واپس ہے۔ تو اس لیے ضرور اولاد کو دیکھا کریں، ان کی اولاد کی دفع کی قربانی میں بھی یکسوئی دکھائیں کہ ہاں اگر اس کو قربانی دینی پڑے گی، اس کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی پڑے گی، اس کو مسجد بھیجنا پڑے گا، کہ اس کو فجر میں اٹھانا پڑے گا، اس کو یہ بھی کرنا ہے، اس کو یہ بھی کروانا ہے، دروازہ بند کر دیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اولاد کے بارے میں سوچنی ہے۔ اب جتنا ہم غور و فکر کر رہے ہیں ہماری اولاد کے پاس نا، کسی وقت رات میں مجھے فیل ہوتا ہے، میں لیٹی ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں آج مجھے اتنا یہ بھی پتا چلا، آج مجھے یہ بھی اتنا پتا چلا، اللہ ان کو نہیں ہے ابھی پتا، ان کے بھی ہوتا، ان کو بھی پتا ہوتا، ان کے بھی ہوتا ہے نا۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ فیل ہوتی ہے، پھر اتنی فیل ہوتی ہے بیمار کرتی ہے اندر اندر۔
تو اپنی اولاد میں بھی نا یہ یکسوئی دکھائیں، ان کو ضرور چنیں، جو وہ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دینا، ظاہر ہے ہم یہاں آئے ہیں، ہم نے اپنا وقت پورا کر رہے ہیں، اس سے جو کوشش کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ ان کے ساتھ ساتھ آپ ان کو کسی ایسی جگہ سے جوڑ دیں، گھر کے اندر خود جوڑ لیں، خود پڑھا دیں، خود بیٹھ جائیں، اچھے عالموں کے پاس بٹھائیں، کھڑا کریں، تاکہ انہیں معلوم ہو، جیسے ابراہیم نے یکسوئی دکھائی اولاد کے بارے میں بھی، وما کان من المشرکین۔ اور یہ سب کچھ ابراہیم کر کیوں رہے تھے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ابراہیم شرک والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیں ایک بات بتا رہے ہیں، جو لوگ شرک نہیں کرتے ان کا مقام یہاں اللہ نے واضح کیا ہے، بہت خوبصورت۔ اللہ مقام بلند بتا رہے ہیں کہ جو شرک نہیں کرتا اس کا مقام ایسا زبردست ہے ابراہیم کی طرح، کیونکہ ابراہیم کیا تھے؟ وہ مکان من المشرکین۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا، مکہ کعبہ کے اندر سے بت گرائے، تصویریں بنی ہوئی مٹائیں، تو ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نہیں کیا شرک ابراہیم نے اور اسماعیل نے، نہیں فالگیریاں کی ابراہیم نے اور اسماعیل نے۔ یعنی یہ جو کچھ بھی کر رہے تھے انہوں نے لکھا یہ سب جھوٹ ہے۔ انہوں نے دیواریں اندر کی جو دیواریں تھیں ان پر تصویریں لگائی ہوئی تھی بنا بنا کے، اور لکھا ہوتا تھا اسماعیل اور ابراہیم۔ وہ فالگیری کر رہے ہوتے تھے نا، احادیث میں آتا ہے، تو نیچے نام لکھ دیے ہوتے تھے۔ پتہ ہے انہوں نے کبھی نہیں کی، کبھی فالگیری نہیں کی۔ تو آپ دیکھیں آج اگر مسلمان ستاروں سے بھی مدد لے رہا ہے، چاند سے بھی لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے پامٹس سے بھی لے رہا ہے، اب جو اتنے بڑے پامٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ مدد کہاں سے لے رہے ہیں؟ انہی تین چیزوں سے لے رہے ہیں نا۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں آپ کا ہفتہ، مہینہ، سال، آپ کی شادی کتنا آسان کر دیا انہوں نے۔ یہ بھی ڈھونڈ دیا ہوتا ہے اس سال ہو جانی ہے، اس سال نہیں ہونی، ٹھیک ہے۔ اب میں ویسے تنزیہ کہہ رہی ہوں، آسان کر دیا، یہ نہیں کہ انہوں نے واقعی آسان کر دیا، یعنی کتنے آرام سے لکھا ہوتا ہے 2000 اتنے میں آپ کی شادی ہو جانی ہے۔ جس کی نہیں ہوتی وہ تو خوش ہے، لیکن اس کا یقین اسی طرف چلا گیا۔ آج ڈرائیو نہیں کرنی، آج چھت پہ نہیں جانا، آج باہر نہیں نکلنا، آج انڈا نہیں کھانا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ادھر سے مدد لی ہوئی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ یہی چیز ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ نہیں تھے ایسے۔ آج اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، کتنی جو ہیں وہ مہنگی مہنگی جنتریاں ملتی ہیں، تو نہیں لینی چاہیے نا، کیونکہ یہ سب کیا ہے؟ شرک۔ جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں خود اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ہمیں کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیوں قرآن کہتا ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھی کر دیتا ہے۔ اس کی دوسری جو ہے نا وہ پکچر کیا ہے؟ ایک تو وہ تھی تجوید، اس کی سیکنڈ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص شرک میں ڈوبا ہوا ہے، شرک میں گم ہے، مسلمان ہے، اہل قرآن ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور ساتھ میں وہ بار بار ان آیتوں میں سے گزرتا ہے اگر کہ شرک کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، شرک نہیں کرنا چاہیے، تو پھر اس کا اپنا عمل کیا تھا؟ اس کا اپنا عمل کیا تھا؟ ہے نا؟ کوئی جھوٹ بولا، کوئی سود کھا رہا ہے، بار بار سود کی آیتیں پڑھ پڑھ کے جا رہا ہے، تو پھر اس کا اگر اپنا عمل سود کا تو پھر کیا ہے؟ اسی پہ لعنت ہے۔ اسی پہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لعن اللہ الکاذبین، جھوٹے پہ تو ہے ہی اللہ کی لعنت، جھوٹی گواہی والے پہ اللہ کی لعنت۔ اب وہ یہ کچھ کر بھی رہا ہے، پیورلی کر رہا ہے، اور وہ آیتیں بھی پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو کہا ہے نا کہ یہ پاک کرتی ہے، تزکیہ کرتی ہے، پھر انسان غور و فکر کرتا ہے نہیں یہ تو میرے حق میں آئے گی بات، اور وہ بھی کلام کے ذریعے انسان بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہتے ہیں 136 میں، آپ سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، قولو، ٹھیک ہے، آپ سب کہو، یعنی زبان سے کہو، اور تمہارا دل اس کی تصدیق کرے کہ تمہارے اعمال کس کے مطابق ہوں، یعنی اللہ کی اطاعت کے مطابق ہوں۔ قولو آمنا، ہم ایمان لائے، یہ جمع کا صیغہ ہے، آمنا، اس میں الف آ رہا ہے، نون الف، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ ہے ساری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے؟ مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑے، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن۔ جی امنا، اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ صیغہ بھی ہمارے پاس جمع کا ہے، اس میں اشارہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے، اور حکم ہے سب مل کے کیا کرو؟ اللہ کی رسی کو پکڑ لو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہو، یہاں تک کہ متحد ہو کر عمل کرو، پھر ایک ہو کے عمل کرو۔ یہ نہیں اس کی مسجد، اس کی نماز، اس کا چہرہ، اس کا قبلہ، نہیں، پھر ایک ہو کے عمل کرو۔ زکوٰۃ کے مختلف اندراج، سود لینے کے مختلف، حلال حرام کے، نہیں، پھر ایک ہو کر۔ ایسا تھوڑی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی جگہ پر ایسا کہ اس کا مسلک الگ بیٹھا ہوا ہے، اس کا مسلک الگ بیٹھا ہوا ہے، نہیں، جہاں جاتے، جس شہر میں جاتے، جس ملک میں جاتے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مطابق اپنی تعلیمات کو لکھوا کے چند باتوں کو لے جاتے۔ دیکھیں وہاں کچھ الگ نہیں تھا، عمل بھی ایک تھا کہ امنا باللہ۔ امنا باللہ کیا مطلب؟
ہر صفت کمال اور عیب سے پاک اللہ، اس پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے. اب اللہ رب العزت نے کس کس چیز پر ایمان لانے کا یہاں مطالبہ کیا ہے اس آیت کریمہ پر؟ دل سے تصدیق. وما انزل الینا، اس پر ایمان لائیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا. اور ہم کس پر ایمان لے کر آئے؟ جو ہماری طرف نازل ہے. ہماری طرف کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ٹھیک ہے. کیونکہ آتا ہے نا قرآن کے اندر ہی وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، میں نے کتاب بھی تم لوگوں پہ اتاری اور حکمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، ان کی سنت، ٹھیک ہے، وہ بھی اتاری ہے. اس میں انبیاء کی صفات، غیبی امور، شرعی احکام، یہ سب آ جاتا ہے کہ اللہ ہم ان سب پر ایمان لے کر آئے. وما انزل الی ابراہیم اسماعیل اسحاق و یعقوب، اور جو اسماعیل، ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف نازل کیا گیا. اب یہ موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف کیا نازل تھا؟ تورات، انجیل. ٹھیک ہے جی، ان کی طرف یعنی شروع سے لے کر جو جس پر اترا اس پر ہم ایمان لائے. چلیں انجیل تورات پر تو ہم ایمان لے آئے، لیکن اس سے پہلے جو یہاں بات ہو رہی ہے یعقوب، اسحاق، ان سب پر کیا اترا؟ ہاں، ان ھذا لفی صحف، ہے نا، صحف ابراہیم و موسیٰ، سورہ اعلیٰ میں ان پر صحیفے کاغذات کی صورت میں، ٹھیک ہے، وہ ہوتا تھے. صحیفوں کے علاوہ بھی اور بھی تختیاں بھی بہت سی ہر نبی کے پاس آتی رہیں. وما اوتی النبیون من ربہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم نبیوں، کتابوں اور شریعتوں پر ایمان لے کر آئیں. دیکھیں ہر نبی پر ایمان لانا ہے. کیوں؟ آپ سے نے فرمایا ہم ایک باپ سے ہیں، تمام انبیاء ایک باپ ہیں، ایک باپ کے ہیں، مائیں الگ الگ ہیں. کیا مطلب؟ ہر نبی کی ایک ہی تعلیم تھی، کیا؟ لا الہ الا اللہ. ایک ہی باپ سے ہیں، ہماری مائیں الگ ہیں، ہماری شریعتیں الگ الگ تھیں، سب کی شریعت الگ تھی. آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گھر کے اندر تصویر جائز ہے، نہیں ہے جائز، بالکل نہیں ہے. پھر دل میں آتا ہے اچھا سلیمان علیہ السلام کے لیے تو قرآن میں آتا ہے کہ انہوں مورتیاں بھی ہوتی تھی، دیواروں پہ تصویریں بھی بنواتے تھے بڑی بڑی، لیکن اس سے کیا، وہ ان کی شریعت تھی. آج ہم سلیمان علیہ السلام کی شریعت کو نہ فالو کر رہے، آج ہم وہ نہیں کریں گے. اسی طرح آدم علیہ السلام کی شریعت کیا تھی، ہم اسے نہیں فالو کر رہے. ٹیچر یہ ہے نا کہ ہم ان کو مانتے ہیں، ان کی شریعت کو اب نہیں مانتے. ہم بالکل شریعت مائیں الگ الگ ہیں نا، مائیں الگ الگ ہیں، اس کا کیا مطلب؟ وہ شریعت ہے، اور ہر شریعت اپنے دور کی اس وقت کے حکم کے ساتھ تھی، آج نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہم پڑھ کے آئے ہیں ابھی پیچھے، ابھی تازہ ہی ہے نا آپ کا یہ پارہ، ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ وما اوتی موسیٰ عیسیٰ، ہم تورات اور انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام کی تمام انبیاء پر ایمان لے آئے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین ہی حقیقی عطیہ ہے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے ہمیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے نا، ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، تو ہمارے لیے عیسائی ایک بہت الگ چیز تھی. عیسائی چھوڑے، ہمارے لیے حضرت عیسیٰ ایک الگ چیز تھی. مسیح ہم کیا اپنے ذہن میں کنسیڈر کرتے تھے؟ مسیح ہے نا، عیسائی نبی نہیں، ہمارے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جبکہ یہ کیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چل چکا ہے. یہ کیس کیسے چلا؟ ایک عیسائی نے اس کو مسلمان کو مکہ مارا، مکہ نہیں مارا، مسلمان نے پہلے زیادتی کر دی نا، صحابی تھے وہ بھی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی افضل ہے موسیٰ، انہوں نے کہا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے. اس پر ان دونوں کی لڑائی ہوئی تو مکہ مارا. وہ کیس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ گیا. جب کورٹ میں کیس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کوئی کسی کے نبی کو اس طرح فضیلت نہ دے. اور پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بتا دیا. آپ نے فرمایا مت کہو کہ میں موسیٰ سے بہت افضل ہوں یا موسیٰ مجھ سے بہت افضل ہیں. قیامت کے دن سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا، سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا میری قبر سے، پھر میں اپنے ساتھ کس کو لوں گا؟ ابو بکر کو، عمر فاروق کا، پھر اہل بقی کو، پھر حرم کو مدینہ، اس کے بعد کس کو جا کر دوسرا حرم یعنی کعبہ کی طرف. ان سب کو لے کے پھر میں یوں چڑھنا شروع ہو جاؤں گا. اور پھر کیا ہوگا؟ جب آخری اللہ کے جلال سے سب بے ہوش ہوں گے، اس وقت آپ نے کہا ہوش میں آنے والا سب سے پہلا میں ہوں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ میرے سے پہلے ہوش میں آئے ہوئے ہیں. اور پھر اس حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی کہ آپ نے فرمایا یا تو یہ اللہ کی فضیلت ہے مجھ سے بڑھ کر کہ اللہ نے موسیٰ کو دے دی ہوش مجھ سے پہلے، یا پھر موسیٰ کو جو ایک ہی دفعہ اللہ نے بے ہوش کیا تھا نا طور پہ، بس وہی اس نے ہوئی تھی،
اب نہیں ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس کیس کو سولو کر دیا. آگے ہم پڑھیں گے تل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ کہتے ہیں یہ رسول ہے اور میں چاہوں جس کو فضیلت جس پر دوں. ہم اس بات پہ کبھی نہیں لڑ سکتے کہ سب سے بہترین نبی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب ہم سب کا پڑھتے ہیں نا ہمیں پتہ چلتا ہے اس کو بہترین کہیں, اس کو کہیں, اس کو کہیں. معراج کی اگر ہم حدیث اٹھائیں تو ہم کس کو کہیں؟ سب بہترین ہے, ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے. جب آسمان سے یہ گفٹ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہم کہتے ہیں نا آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, ہے نا, کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ رسلہ لا نفرق بین احد منہم. اب یہاں پہ بھی اس آیت کی تصدیق ہوگی, ہم نہیں انکار کرتے. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس سے پہلے میں نے آپ کو سنائی تھی, انبیاء کرام آپس میں علاقائی بھائی اور ان کی مائیں مختلف جبکہ دین ایک ہے. پھر وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم اپنے ظاہر باطن سے اللہ کی عظمت کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں. ہم سب کون ہیں؟ ہم سب مسلمون ہیں. ربنا تقبل منا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والمنة.